آج ہائی کورٹ کے آگے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سماعت تھی توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان گھڑی چور کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس گھڑی چور نے یہاں پر اپیل دائر کر رکھی ہے، اور اس اپیل میں آپ پاکستانی قوم کے آگے ایک سب سے بڑی چیز جو واضح ہو کے سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا تھا اور جو بندہ دوسروں کو چور چور ڈاکو ڈاکو اور پاکستان کو لوٹ کے کھا جانے والا کہتا تھا، وہ بندہ خود اربوں روپے کا سامان توشہ خانہ سے لے کے فرار ہوتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ پوری پاکستانی قوم کے لیے اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، وہ لوگ جو عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے، ان لوگوں کو توشہ خانہ کی جو واردات ہے عمران خان نے جو توشہ خانہ میں چوری اور ڈکیتی کی ہے، ان کو توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پیر اور مرید کی ایک گفتگو سامنے آئی ہے جس میں پیر بشرا بیگم اور مرید زلفی بخاری گھڑیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ میں جو گھڑیاں ظاہر کی گئیں، دباؤ ڈال کے عمران خان نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، جس کا میرے خیال سے نیب کا بھی ریفرنس بنے گا، کیونکہ جو چوری اور واردات عمران خان نے ڈالی ہے وہ 50 کروڑ سے زیادہ بڑھ کے ہے، کیونکہ اب گھڑیوں کی اصل قیمتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو پیر اور مرید کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد اب پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ پیر اور مرید اور ساتھ میں شہزاد اکبر اور ساتھ میں گوگی فرا گوگی، یہ چار وہ لوگ تھے جو پاکستان کی قومی سلامتی تھے، جن کے حوالے سے جب رانا ابرار نے جو اس دلیر صحافی نے جب پٹیشن دائر کی، تو اس پٹیشن کے اوپر کابینہ ڈویژن نے عمران خان کی ہدایت پہ جو یہاں پر بحث کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر یہ چیزیں پاکستانی قوم کے آگے رکھ دی جائیں کہ عمران خان کو کیا کیا تحائف ملے ہیں۔ اب پوری قوم کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ خطرہ پاکستان کی قومی سلامتی کو نہیں تھا، وہ خطرہ عمران خان کے جو چیلے ہیں، جو علی بابا اور 40 چور میں سے جو 4 چور ہیں، جس میں سب سے بڑا چور، اب میں کیا کہوں، پیر صاحبہ جن کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ گھڑیاں فروخت کرواتی تھی، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر جو پورے دنیا میں ہر جگہ پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتا رہا، آج خود ساختہ جلا وطنی میں پاکستان سے باہر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص اور فرا گوگی بھی ان گھڑیوں کی خرید و فروخت میں شامل تھے، یعنی کہ ہم نے خربوزوں کی رکھوالی کے اوپر گیدڑ بٹھائے ہوئے تھے۔ اگر ہمارے احتساب کے عمل کی سپرویژن شہزاد اکبر کر رہا تھا اور دوسری طرف اربوں اور کروڑوں روپے کی گھڑیاں لاکھوں روپے میں خرید رہا تھا، تو مالے مفت دلے بے رحم، اور یہ تھا پاکستان کا احتساب، یہ تھی پاکستان کے احتساب کی کہانی۔ اور اب پاکستانی قوم کے سامنے یہ بھی آ چکا ہے کہ عمران خان تو جال ساز بھی ہے، جھوٹا تو وہ بن گیا، چور بھی وہ گھڑی چور بن گیا، لیکن جال ساز بھی ہے۔ جال ساز کس طرح ہے کہ جعلی کاغذ تیار کرنا، جو گھڑی فروخت کرنے کی رسیدیں انہوں نے جمع کرائی ہیں توشہ خانہ میں، وہ جعلی رسیدیں نکل رہی ہیں۔ اب ان جعلی رسیدوں کا انکشاف آرٹ آف ٹائم گھڑیوں کی جو دکان کا مالک ہے وہ بھی ٹی وی پہ آ کے کر چکا ہے۔ تو جو عمران خان کے فالوور ہیں اور پاکستانی قوم جو کہتے ہیں یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تو یہ مجھے بتا دیں کہ یا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے توشہ خانے سے یہ چوریاں اور وارداتیں کی۔ گھڑی چور بھی یہ ہے، میں پاکستانی قوم کو بتا رہا ہوں، قالین چور بھی یہ ہے، یہ پرچ پیالی چور بھی ہے، اور یہ موبائل فون چور بھی ہے۔ اگر آپ جا کے ریکارڈ کھولیں تو یہ ساری وارداتیں، اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ ہمیں تو اس نے چور 3.5 سال بنائی رکھا. میرے خلاف بھی اب نیب کا مقدمہ بند ہوا جو شہزاد اکبر نے بنوایا تھا, کیونکہ میں ٹی وی پہ آ کے بولتا تھا عمران خان کی کارکردگی کے اوپر. پاکستان کی معیشت اس نے تباہ کر دی. پاکستان آج جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے. اپنی سیاسی مخالفوں پر اس نے مقدمات جو بنوائے, آج وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے نیب قانون تبدیل کر لیا. تو میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ جو اب ڈیلی میل اخبار ہے اور جو برطانیہ کی عدالتیں ہیں, کیا وہ کسی دباؤ کے نیچے ہیں؟ ہمیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا اثر رسوخ چل رہا ہے, یہاں پر رجیم چینج کے بعد مقدمات ختم ہو رہے ہیں, تو برطانیہ میں کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ برطانیہ میں ڈیلی میل اخبار نے کیوں شہباز شریف سے معافی مانگی ہے؟ جو انہوں نے الزام لگایا تھا نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کیوں ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پر جو بنائے گئے مقدمات تھے وہ غلط تھے, بے بنیاد تھے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے اٹھا لو جو بات کی گئی, جو فلیٹس کے حوالے سے بات کی گئی, اس کے اوپر بھی آ کے اس صحافی نے قوم سے معافی مانگ لی. اس صحافی نے بھی آ کر وہاں پہ معافی مانگی. جی مجھے گمراہ کیا گیا. ڈیلی میل کا صحافی بھی کہہ رہا ہے مجھے گمراہ کیا گیا. اور جو گمراہ کرنے والا شخص تھا شہزاد اکبر, وہ آج خود کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے دبئی میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. فرح گوگی آج پنجاب میں جیسے ہی ان کی حکومت بدلی ہوئی تو فرح گوگی نے جتنی کرپشن کی تھی اس کے خلاف سارے مقدمات ختم کر دیے گئے. تو یہ علی بابا 40 چور کی جو کہانی ہے, اور جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے, سیشن کورٹ میں بھی 15 تاریخ تک کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی جو ہے وہ وہاں پر جو اس کا فیصلہ آئے گا وہ 15 تاریخ کو پاکستانی قوم کے آگے آئے گا. لیکن میں آپ کے آگے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر گھڑی چور شخص کیا پاکستان کی کسی پارٹی کا چیئرمین ہو سکتا ہے؟ اگر گھڑی چور پارٹی کا چیئرمین ہوگا تو وہ پاکستان میں تمام ممبران قومی اسمبلی کے ٹکٹ, تمام ممبران صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹ, تمام ضلع کونسلوں کے ٹکٹ گھڑی چوروں کو دے دے گا, موبائل چوروں کو دے دے گا, اور وہ قالین چوروں کو دے دے گا. اگر ہمارے قوم کی, ہماری باغ دوڑ, اس ملک کی باغ دوڑ ان چوروں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کا سربراہ گھڑی چور ہے پارٹی کا, تو میرے خیال سے تو عمران خان کو فوری طور پہ پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہیے, کیونکہ ان کے خلاف ایک ڈکلیریشن, ایک فیصلہ, ایک فائنڈنگ آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے احساسوں میں سارا چیزیں چھپائی ہیں, جھوٹ بولا ہے اور حلف پہ جھوٹ بولا ہے. وہ قسم کہتے ہیں کہ قسمیں کھا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر جب وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو میرے خیال سے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس جھوٹے کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے آگے عیاں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ تحریک انصاف والوں سے میں بار بار کہوں گا جو سوشل میڈیا پہ ان کا دفاع کرتے ہیں کہ آپ توشہ خانہ کا ذرا فیصلہ پڑھ لیں, عمر فاروق کا بیان سن لیں, آرٹ آف ٹائم میں جس بندے نے گھڑیاں جو ہے گھڑیوں کی دکان کا مالک اس کا بیان سن لیں, اور وہ جعلی رسید دیکھ لیں, اور عمران خان کا گوشوارہ دیکھ لیں. تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ اس جھوٹے اور مکار شخص کا آپ کو دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جھوٹا اور مکار ہے. اور بہتر ہے کہ تحریک انصاف کو خود ہی قرارداد پیش کر کے اپنے آپ کو اس گھڑی چور سے علیحدہ کرنا چاہیے. وہ جماعت جو ہے اگر اپنا مستقبل ایک گھڑی چور کے نیچے تلاش کر رہی ہے تو آنے والے وقت میں تحریک انصاف کے اندر یہ شخص تمام گھڑی چوروں کو بھرتی کرے گا. تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اب آئندہ آنے والی سماعت پہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور. تھینک یو. بات کر لیں. اوکے, کنٹینیو. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.